अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे अपनी ज़िंदगियों में। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे और अपनी रहमतों के साए तले रखे। आज हम जिस वीडियो को देखेंगे वो वीडियो है इंडियन एक्ट्रेस सैयद सना खान की। तो उन्होंने चूँकि इस्लाम कबूल कर लिया था, तो वो एक मजमे में, एक पंडाल में अपनी स्टोरी बताती हैं कि मुझे बचपन से ही, शुरू से ही मुझे इस्लाम से लगन थी और सारी चीज़ें इस तरह की। ज़्यादा मुझे नहीं पता, ना मैंने सुना, आपके साथ ही सुनूंगा। तो वो अपनी स्टोरी को बयान करती हैं और बहुत खुश हैं इस्लाम कबूल करने के बाद। तो देखते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कैसे किया। तो करते हैं शुरू जी। यकीन नहीं मानोगे, मैं 2013 से नेक औलाद की दुआ मांगती हूँ। और मैं अल्लाह से ये दुआ मांगती थी कि अल्लाह मुझे ना, जब आप औलाद दोगे ना तो उसे आलिम बनाना। आज जब मैं सोचती हूँ, हम कहते हैं ना, इसीलिए अल्लाह से कभी भी डिसअपॉइंट मत होना कि यार मैं इतने टाइम से दुआ मांग रही हूँ, मेरी दुआ कि कि अल्लाह से हम कहते ना, मैं 10 साल से, बहुत लोग होते ना कहते हम औलाद मांग रहे, 10 साल से मांग रहे, अभी तक नहीं हुआ। अरे मैं अल्लाह से कब से काम के लिए मांग रही हूँ। मैं कहती हूँ बिल्कुल नाराज, मतलब जब मैं 2013 में हलाल मांग सकती हूँ, नेक शौहर मांग सकती हूँ, आलिम मांग सकती, मेरी चॉइसेस भी आप देखिए ना। बच्चा जो, अब हस्बैंड तो मिला नहीं है, बच्चा भी आलिम चाहिए मुझे। मैं इतना सब 2013 में मांग रही हूँ, मुझे अल्लाह ने दिया ना 2020 में। 7 साल लगे ना, कितना 7 साल हो गए ना, 7 से 8 साल लगे, पर मिला। तो जब आप अल्लाह से अच्छा गुमान रखते हो, यकीन रखते हो, और दुआ, अगर मैं किसी नॉर्मल इंसान को बोलती ना कि मैं ये दुआ मांग रही हूँ, तो सामने वाला सोचता है पागल हो गई है, इसको देखो ये नाच गाना करती है, इसे कौन नेक लड़का देगा, वो भी हाफिज कुरान। कौन इसके इसके बच्चे कैसे आलिम हो गए, ये तो गाना सुनते रहती है, डांस करते रहती, कहाँ से हो गए। पर आज अल्लाह ने उसको हस्बैंड दे के पॉसिबिलिटी दे दिया कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरे बच्चे आलिम बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, इंशाअल्लाह। प्लीज इंशाअल्लाह आमीन सब जो है सब बोल दीजिए मेरे लिए। तो एक अंदर ना एक पॉजिटिविटी आती है। मैंने अपनी लाइफ में इतनी चीजें चेंज होते हुए देखी है, मतलब कहते हैं ना मैजिक, वो मैंने देखा है। और आई एम श्योर आप सबके लाइफ में होता होगा। हम सब ना सिर्फ उसको नोटिस करना भूल जाते हैं कभी कभी कि अरे हाँ, हमने तो ये मांगा था, हमने तो ये सोचा था, आज वो जाके हुआ है। तो लाइफ में ना कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी। आप ये ना सोचे कि मैं कम हूँ, मैं ये कैसे करूंगी, कोई और हमसे बेहतर है, या मैं यहाँ पहुंच पाऊंगी या नहीं। और कोई कोई होता है ना, कहते हैं यार, मैंने मेरे बहुत लोगों को मिली, मेरे फ्रेंड्स लोग कुछ कुछ जो है, अरे हम तो इतने गुनाहगार है, अब हमको तो अल्लाह माफी नहीं देगा, अल्लाह तो हमको माफी नहीं देगा, ऐसी चीजें। हमको कोशिश करना है कि हम उन लोगों को मोटिवेट करें कि ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह तो किसी से भी काम ले सकता है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह को कोई नाम की जरूरत नहीं है, अल्लाह किसी को भी इज्जत और नाम देकर उससे दीन का काम ले सकता है। किसने सोचा था अल्लाह आज मेरे से दीन का काम लेगा। मैं खुद नहीं सोच सकती, मैं तो आज भी कभी कभी अपने आप को आईने में देखती हूँ, मैं फिर अपने आप से बात करती हूँ, लेकिन पॉजिटिवली, कि अल्लाह आपने मेरे से ही काम ले लिया। मतलब मैं तो कोई लायक ही नहीं थी, और लोगों की नजर में भी नालायक थी, लेकिन आपने मेरे अंदर वो वैल्यू, आपने मुझे वो वैल्यू दिया, आपने मुझे इस लाइफ का कोई मीनिंग दिया, और मुझे लोगों तक पहुंचने का जरिया बनाया। तो अल्लाह कुछ भी कर सकता है। किसी, मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह अगर मुझ जैसे नाचने गाने वाले के साथ काम ले सकता है तो किसी से भी ले सकता है। अगर लोग अब नहीं समझे मुझे देखकर, तो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम, सबसे पहली बात है, लोगों के लिए अच्छा गुमान रखें। क्योंकि कहते हैं ना, पैसे से ज्यादा जो ज्यादा टफ वाला और जो सबसे गंदा वाला जो तकब्बुर होता है ना, वो दीन का होता है। इंसान का पैसे का तकब्बुर कम हो जाता है, लेकिन दीन का बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं पर्दा करती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं तो इतने वजीफे पढ़ती हूँ, देखो ये तो इनकी नमाजें कजा हो रही है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये हम कभी, अल्लाह हमसे कभी भी छीन लेगा, तो हमें कभी भी बदगुमान नहीं होना है, हमें पॉजिटिव रहना है और इस्लाम को पॉजिटिवली फैलाना है, लोगों तक सही दीन लेकर जाना है, जो एक्चुअली हम तक सही लोगों के जरिए ही पहुंचा है।
لیکن ہم اتنے اسٹرکٹ ہو گئے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ ہم تو سیدھا مطلب ان کو خارج ہی کر دیتے، مطلب وہ تو اسلام میں ہی نہیں ہے ہمارے حساب سے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو جو اصل سائڈ ہے نا دین کا، محبت کا، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے تو ہمیں بھی معاف کرنے والا بننا ضروری ہے. اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. اگر آپ کوئی پرابلم بھی ہوتی ہے تو اب اللہ سے نیت کر لو کہ اللہ مطلب مجھے نہیں معاف کرنا ہے اس انسان کو، بہت تکلیف دے، لیکن میں آپ کو صرف اس بندے کو صرف اس لیے معاف کر رہی ہوں تاکہ میں چاہتی ہوں آپ میری مغفرت کر دیں، آپ میرے گناہوں کی معافی کر دیں. جب قیامت کا دن ہوگا تو آپ یہ نیت کر کے اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے میں نے جو بھی اپنی لائف میں کیا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کرنے والا بنا. ہم کوشش کریں کہ ہم سچ بولیں. کہتے ہیں نا کہ یہ ایک مسلمان کی سب سے اچھی پہچان ہے. جب کسی صحابہ نے، جو میں نے سنا ہے علماء سے، کہ کسی صحابہ نے جب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مسلمان ڈرپوک ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں ہو سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کیا وہ وکیل ہو سکتے ہیں، کنجوس ہو سکتے ہیں؟ بولے ہاں ہو سکتے ہیں. کیا وہ ایسے جیسے تھکیلے کامچور ٹائپ ایک دم آلسی ہو سکتے ہیں؟ بولے ہاں ہو سکتے. وہ ٹائم تو لوگ ایک دم جنگجو تھے نا، ہو سکتے ہیں. تو بولے کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن انفارچونیٹلی آج ہمارا دن بھی جھوٹ سے شروع ہوتا ہے اور ختم بھی جھوٹ پہ ہوتا ہے. تو سوچو ہم پہ کتنی جھوٹ کی لعنت چھائی ہوئی ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو، لوگ ہم سے سچ بولے، ہمارے گھر والے سچ بولے، دوست یار سچ بولے، ہماری بیویاں سچ بولے، شوہر سچ بولے. کیسے بولیں گے؟ تو اسی لیے سب سے پہلے اپنی خود کی اصلاح ضروری ہے. اگر ہم کوشش کریں تو ہم کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ ہم جھوٹ نہ بولیں. ہمیشہ مسکرانا ویسی ہی سنت ہے، اور اگر آپ کسی کو مسکرا کر دیکھ لو تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جاتا ہے، اور سامنے والا جب آپ کو دیکھتا ہے اس کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے. کون چاہتا ہے کہ کسی اداس انسان سے ملے؟ تو خوش مزاج رہنا، لوگوں تک خوشیاں پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا، یہ ہمارا زندگی کا دار و مدار ہے. بڑی بڑی چیزیں تو ایک الگ چیز ہوتی ہے، پر ہم سے جو چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو ہم بس کوشش کریں کہ جو چیزیں ہم سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور ہم سب سے امپورٹنٹ ہے جیسے ہم کھانا بنانا سیکھتے ہیں یوٹیوب پہ جو ہمیں نہیں آتا ہے، میک اپ کرنا سیکھتے ہیں، نیا ٹرینڈنگ ڈیزائن کون سا ہے حجاب میں یا سلوار قمیض میں، وہ ہم گوگل کر کے سیکھ لیتے ہیں. تو جب ہم اتنی ساری چیز کا گوگل کے ذریعے ان کا استعمال کرتے ہیں، گوگل کا، اور یہ سیکھتے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ تھوڑا وقت نکال کے دین کے بارے میں بھی سیکھیں، کیونکہ اصل تو یہی ہے، ہمیں تو یہی جانا ہے. مجھے اس لیے یہ فنی لگتا ہے کیونکہ آپ یقین نہیں مانو گے، لوگ ایسے ایسے سوال مجھ سے کرتے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں انسٹاگرام پہ، مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ چیزیں. میں انس کو کہتی ہوں، مجھے ہنسی بھی آتی ہے کبھی کبھی. جب میں مہندی لگاتی ہوں نا تو میں ناخن پہ نہیں لگاتی تھی. تو مجھے کسی نے کامنٹ باکس میں لکھا، آئی ڈونٹ نو آپ نے یہ سنا ہے نہیں سنا ہے، تو کسی نے لکھا ارے عورتوں کو تو ناخن پہ مہندی لگانا ضروری ہے، قبر میں کیسے پہچانیں گے کہ مرد ہے کہ عورت ہے؟ مطلب ڈی این اے نام کی ایک چیز ہے جو اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ نے ہی مرد کو اور عورت کو بنایا ہے، کتا بلی ہر کسی کو بنایا ہے. کیسے اللہ نہیں سمجھیں گے جب آپ کا کبیرہ سے لے کے صغیرہ گناہ کا حساب لکھا ہوا ہے، تو وہ ناخن سے آپ کو تو نہ پہچانیں گے. And I was like مطلب ابھی مجھے یہ ایک ہی چیز یاد نہیں آ رہی، بٹ جب لوگ لکھتے ہیں نا مجھے ہنسی بھی آتی ہے، مجھے افسوس بھی ہوتا ہے. میں نے کہا جب یہ نالج ان کے پاس ایسی راکٹ والی نالج ہے، ان سے بات کرنا پڑے گا کہ ایسی راکٹ والی اور کون کون سی ان کے پاس نالج ہے جس سے سامنے والے کا دل دہل جائے پڑھنے کے بعد. سو یہ لیک آف نالج اینڈ لیک آف اسٹڈی، اور ہمیں کچھ نہیں جاننا. ہم اس ایریا میں رہے ہیں، یہاں پہ یہ کلچر ہے، یہ ٹریڈیشن ہے، ہر جگہ کا ٹریڈیشن کلچر الگ ہے، ٹھیک ہے، بے شک ایمان والے ہے. ایگزامپل ہم گجرات میں ہیں تو ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے نا تو یہ ہوتا ہے. ہم بمبئی والے ہمارے یہ ہوتا ہے. ہم اگر سعودی میں ہمارا یہ ہوتا ہے. وہ چکر میں نا سب اتنا کھچڑی ہو گیا ہے کہ اصل جو پکڑ کے رکھنا ہے نا لوگ وہ بھول چکے ہیں. آپ بے شک اپنا کلچر ٹریڈیشن سب فالو کرو، باقی کی فضول چیزیں بند کرو نا. سو گائز آپ نے ویڈیو دیکھی اور میں نے بھی سنی اور بہت مزہ آیا.
اور کافی جو چیزیں تھیں انہوں نے بتائیں، اور بہت انسپائریشن جو چیزیں تھیں انہوں نے بتائیں کہ اللہ سے گمان اچھا رکھو. پہلی چیز انہوں نے جو بتائی، اللہ سے گمان اچھا رکھو. دوسری چیز انہوں نے بتائی کہ معاف کرو ایک دوسرے کو، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، اوپر والا تم پہ رحم فرمائے گا. بے شک، سبحان اللہ. اور جب ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو معاف نہیں کریں گے تو یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز محشر ہمیں معاف فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. وہ کہے گا کہ میرے بندوں کو تم نے معاف نہیں کیا، تو آج مجھ سے یہ تم ایکسپیکٹیشن کیسے رکھ سکتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر لوں؟ تم نے میری جو ہے حقوق العباد نام کی ایک چیز میں نے تمہیں دی تھی. تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک اور محبت اور پیار کا انہوں نے کہا کہ محبت اور پیار بانٹنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے دل سے نفرتیں اور بغض، حسد، کینہ، یہ چیزیں ختم ہو جائیں، اور کسی سے بھی جو ہے وہ بغض یا کسی سے بھی غلط بیانی اور جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے. چوتھی چیز انہوں نے بتائی کہ جھوٹ بالکل نہیں ہمیں بولنا چاہیے. کہ پھر انہوں نے وہ مثال بھی دی کہ صحابہ کرام نے پوچھا سرکار سے کہ سرکار یہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، آلسی بھی ہو سکتا ہے، اور سارا کچھ ہو سکتا ہے مومن. پھر انہوں نے پوچھا کہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن. تو آج بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا ہماری بہن ثنا خان نے کہ ہمارا دن شروع ہوتا ہے جھوٹ سے اور رات ختم ہوتی ہے تو جھوٹ پہ ختم ہو جاتی ہے. تو ایسی یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں اپنی زندگی سے نکالنی چاہیے تاکہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پرہیز کریں گے تو پھر ہی بچ پائیں گے. اور چھوٹے چھوٹے گناہ انہوں نے بتایا کہ ہم ان کو نوٹس ہی نہیں کرتے لیکن وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو دوستو، مجھے تو مزہ آیا، اور اس بہن نے اسلام قبول کیا. اور دیکھیں کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ مجھے عالم ہی شوہر چاہیے اور عالم ہی میرے بچے ہوں. تو جب شوہر مل گیا تو بچے بھی ضرور اللہ تعالیٰ دے گا، اور عالم اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دے گا کہ عالم بنے. اور اسی طرح اگر اللہ سے کوئی بھی چیز اچھی ہم مانگتے ہیں تو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں تمہارے گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں، تو اور میں رزق تمہیں وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہو. تو کیا رزق میں صرف جو ہے مال و دولت شامل ہے؟ نہیں، رزق میں ہر چیز شامل ہے. رزق میں بہن بھائی، بیوی بچے، والدین، کھانا پینا، سچ بولنا، اور یہ ساری چیزیں رزق میں آ جاتی ہیں. کہ اچھے کام اور انسان کی زندگی، دیکھیں یہ ہم آکسیجن جو ہم سانس لیتے ہیں یہ بھی رزق ہے. اور یہ جو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی یہ فضول نہیں تخلیق کی. تو اسی طرح جو انسان اللہ سے گمان رکھے گا اسے وہ ضرور عطا کرتا ہے. تو آپ کو امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.